کاسٹ نے اپنی اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا دیا. یہ ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے، اور حالات ملک کے جو جس طریقے سے تیزی سے تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش میں دلتوں پر، مسلم اقلیت پر، کمزوروں پر حکومت کی طرف سے، فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ناانصافیوں کے دور سے ہم کو گزرنا پڑ رہا ہے. میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اتر پردیش میں مسلمانوں کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ بنانا ضروری ہے. اور یہ لیڈرشپ جب آپ کی دعاؤں سے، آپ کے ووٹ سے بنے گی تو یقیناً بھارت مضبوط ہوگا، اتر پردیش میں مضبوطی آئے گی، فرقہ پرستی میں کمی ہوگی، اور جو مسلمانوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، ہم ان حقوق کو حاصل کر پائیں گے. تو میری آپ تمام سے یہ ادباً گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو یہاں پر بہت سے مسائل ہیں جس کی لسٹ ہم کو دی گئی کہ مدرسے جو جدید کاری ہیں اس کے اساتذہ کو 2017 سے ان ٹیچرز کو تنخواہ نہیں دی گئی. کسانوں کو کھاد کے لیے قطاروں میں لگنا پڑتا ہے، لاٹھیاں کھانی پڑتی ہیں اور ان کو کھاد نہیں ملتی. مجبوراً کسان بھائیوں کو بلیک میں کھاد خریدنا پڑتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یوگی سرکار سے کہ کسانوں کو یہاں پر کھاد کیوں نہیں فراہم کی جا رہی ہے، اور کیوں بلیک مارکیٹنگ کھاد کی ہو رہی ہے، فرٹیلائزر کی ہو رہی ہے. یہ پورا بارہ بنکی کا ضلع، یہاں پر سب سے زیادہ میتھی کی کھیتی ہوتی ہے، لیکن آج تک یو پی میں بی جے پی اور یوگی کی سرکار نے میتھی کی فروختی کے لیے کوئی ایم ایس پی طے نہیں کیا گیا. وہاں پیپرمنٹ، ہمیتھا پیپرمنٹ صحیح ہے، متھا میں پیپرمنٹ جو اس کا ایم ایس پی یہاں پر طے نہیں کیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کے ودھان سبھا کے اور بارہ بنکی ضلع کے یہ مسائل ہیں. اکتوبر میں یہاں پر سریو ندی کے کنارے جتنے گاؤں تھے، اکتوبر میں اتنی بڑی بارش ہوئی. آپ دیکھتے ہیں کہ گنے کی کھیت متاثر ہوئی. کیا کیا وہاں پر کسانوں کو تکلیف نہیں اٹھانا پڑا. اس کا جو کام تھا وہ کام بھی یوگی سرکار مکمل نہیں کر سکی. میرے عزیز کو بری طرح سے متاثر کر کے رکھ دیا گیا، بلکہ ایکسپورٹ پالیسی میں تبدیلی کے بعد آج ان کو بہت بڑی تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے انصاری بھائیوں کو آج آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کر دیا گیا کہ آج وہ اپنا پاور لوم اور ہینڈ لوم کی وہ چھوٹی انڈسٹری کو بھی نہیں چلا پاتے. یعنی ہر محاذ پر بی جے پی کی سرکار ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو گئی. اور حد تو یہ ہو گئی کہ اگر ہمارا کوئی نوجوان بچہ بیرونی ملک جانا چاہتا ہے کام کرنے کے لیے، اور اگر پاسپورٹ بناتا ہے تو پاسپورٹ کے لیے بغیر 1000 یا 2000 روپے رشوت دیجئے تبھی اس کا پاسپورٹ بنتا ہے، اس کا کلیئرنس کیا جاتا ہے. اور مودی جی دلی میں بیٹھ کر بولتے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، مگر یو پی کی پولیس کو کھانے دوں گا. یعنی پاسپورٹ بننے کے لیے 1000 سے 2000 روپے کی رشوت دینی پڑتی ہے. پردھان منتری آواس یوجنا جو گرامین میں آپ بہتر جانتے ہیں
کہ جب تک 20 سے 30 ہزار کا کمیشن نہیں دیا پردھان منتری گرامین میں بھی گھر نہیں ملتا کسی کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک لمبی فہرست ہے کہ یہاں پر جو کام نہیں کیے گئے۔ یہاں پر مجلس کے امیدوار کو ضلع پریشد کے الیکشن میں کامیابی بھی ملی تھی، مگر پرشاسن نے اور حکومت نے ہارنے والے کو سرٹیفکیٹ دے دیا جس کا تعلق سماجوادی سے تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم نے سرٹیفکیٹ تو لے لیا، مگر اس ویدھان سبھا میں مجلس کامیاب ہوگی اور یہاں سے بی جے پی اور تم کو ہرائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نہ صرف یہ بلکہ یہاں پر جو ضلع دواخانہ ہے وہاں پر ہمارے مہیلاؤں کو اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، تو ان کو وہاں پر کئی ویکنسیاں ہیں ڈسٹرکٹ کے اسپتال میں، مگر یوگی سرکار ان ویکنسیز کو پورا نہیں کرتی۔ اور اگر کبھی رات میں خدا نخواستہ ہماری کسی بہن کو اسپتال جانے کی ضرورت پڑتی تو گورنمنٹ کے اس اسپتال میں کچھ نہیں ہوتا، پرائیویٹ اسپتال میں جا کر ان کا علاج کرنا پڑتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے بی جے پی کی سرکار ہے اور ایک منصوبہ بند طریقے سے بی جے پی نے مسلمانوں میں جو ہمارے قریش برادری ہیں اور انصاری برادری ہیں، جو بنکر بھائی ہیں، ان کو معاشی طور پر برباد کرنے کی پالیسی بنائی گئی، ان کو بے روزگار کرنے کی پالیسی بی جے پی بناتی رہی۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش میں جو قریش برادری کے لوگ ہیں ان پر گوشت کی پابندی لگا دی گئی، اور جو فیکٹری سلاٹر ہاؤسز تھے ان کو بجائے ریگولائز کیا جاتا، ان کو پرمیشن دیا جاتا، اس کو بند کر کے رکھ دیا گیا، جس سے ہزاروں کی تعداد میں روزگار متاثر ہوا ہے۔ اور پھر ہمارے انصاری بھائی ہیں، پاور لوم اور ہینڈ لوم کا معاملہ ہے، ایکسپورٹ پالیسی بدل دی گئی، اور اس ایکسپورٹ پالیسی کے بدلنے کی وجہ سے اور بجلی میں اس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی آج پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہی بارہ بنکی کے زید پور شہر میں وہ ویدھان سبھا بھی ہے، وہاں کا ہینڈلوم مشہور تھا، مگر آج آپ جا کر دیکھیے صرف 1000 ہینڈلوم کے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ایک زمانے میں وہاں کا جو بنتا تھا کپڑا وہ ساری دنیا میں جاتا تھا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار بی جے پی کی سرکار ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس کے ذریعے سے کسٹوڈیل ڈیتھ ہوتی ہے، اس پر بی جے پی کی سرکار کوئی حرکت نہیں کرتی، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کسٹوڈیل ڈیتھ میں مرنے والے کا نام اگر مسلمان ہوتا ہے تو حکومت کی طرف سے ان پولیس کے عہدیداروں پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ گورکھپور میں گپتا صاحب کو پولیس کسٹڈی میں پولیس کے ظلم سے ان کی موت واقع ہو گئی، ہم نے بھی اس کا کنڈیم کیا، اس کی مذمت کی، تو پردیش کے مکھیہ منتری گپتا پریوار کے پاس پہنچ جاتے ہیں، 50 لاکھ کا چیک دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان خاطی پولیس والوں کو سسپینڈ کے ساتھ گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔ لکھنؤ میں ایک اعلیٰ ذات کے بچے کا غلط طریقے سے انکاؤنٹر کر کے اس کی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، ہم نے بھی اس کا کنڈیم کیا، مگر وہ بچہ اعلیٰ ذات کا تھا، اسی لیے مکھیہ منتری نے ان پولیس والوں کو سسپینڈ کے ساتھ گرفتار بھی کر دیا۔ مگر اب یہی بی جے پی کی سرکار میں الطاف نامی بچے کو کاش گنج کی پولیس اسٹیشن میں اس کو لایا جاتا ہے، اس لیے لایا جاتا ہے پولیس کی طرف سے کاش گنج کی کہ اس پر ایک الزام لگا دیا گیا کہ وہ کسی ایک بچی کو لے کر بھاگا تھا، اور جب الطاف کو کاش گنج کے پولیس اسٹیشن میں لایا گیا، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 24 گھنٹے سے کم وقت میں اس کی لاش کو اس کے والد کے حوالے کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ الطاف نے
کاشگنج کے پولیس اسٹیشن کے بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں ایک 2.5 فیٹ کی نل کی ٹوٹی سے اپنے کسی کپڑے کے تاگے کو نکال کر خودکشی کر لی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معلوم یہ ہوا کہ الطاف کی خودکشی اس نل کے ٹوٹی سے نہیں ہو سکتی 2.5 فیٹ کی۔ اس کا والد خود پکار کر کہتا رہا کہ میں نے پولیس کے بولنے پر اپنے بیٹے کو پولیس اسٹیشن لے کر گیا۔ آپ بتائیے کہ پولیس اسٹیشن میں الطاف کو مار دیا جاتا ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا سوائے اس کے کہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا یا ان کا سسپینشن ہو جاتا ہے۔ کوئی الطاف کے پریوار سے جا کر نہ مکھیہ منتری ملتے ہیں، نہ یہ بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، ان کے لوگ جا کر الطاف کے پیڑت پریوار سے ملاقات نہیں کرتے، نہ ان کے بھاشنوں میں الطاف کی موت کا ذکر ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میڈیا نے یہ دیکھنا لکھنا بھول گئی کہ جو اس بچی کے کو الطاف پر الزام تھا کہ اس نے اس بچی کو لے کر بھاگا تھا، وہ کم عمر نہیں تھی، وہ 18 سال سے بڑی عمر کی لڑکی تھی، مگر الطاف کی جان چلے گئی۔ آج ایک باپ اپنی اولاد سے محروم ہو گیا، ایک ماں باپ اپنے بڑھاپے کا سہارا بھول گئے، مگر کوئی الطاف کی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اناؤ کا فیصل 17 سال کا بچہ جو ترکاری بیچتا تھا، اس کو پولیس اسٹیشن میں اس کی موت ہو گئی، مگر اس کے خلاف ان پولیس کے عہدیداروں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، نہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ اگر مرنے والے کا نام مسلمان ہے تو کوئی سیاسی جماعت بشمول بی جے پی اور دیگر سیاسی جماعتیں اس پر ریاکٹ نہیں کرتی؟ آخر یہ کون سی سیاست ہے کہ انسان تو انسان ہے، مرنے والا جان چلے جاتی ہے، مگر موت بھی جب ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس سماج سے ہے، کس مذہب سے ہے، اور اسی کے مطابق وہ تمام پارٹیاں اپنی بات کرتی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ناانصافی کا سلسلہ ہے، یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کا خاتمہ آپ اسی وقت کر پائیں گے جب آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کریں گے، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے۔ یاد رکھو اتر پردیش کے میرے مسلمانوں، اگر تم اس ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو سیاسی طاقت بنو۔ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، مگر میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش ہو یا بھارت ہو، یہاں پر ہم کو اگر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، جمہوریت اور بھارت کا سنویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کریں۔ اتر پردیش کے مسلمانوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسے سماجوادی نے یادووں کو متحد کیا اور سماجوادی پارٹی کے باپ اور بیٹے مکھیہ منتری بن گئے؟ اتر پردیش کے مسلمانوں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے کانشی رام نے اپنی زندگی کو اپنے دلت سماج کو اٹھانے کے لیے لگا دی؟ آج اس سماج کا ایک نہیں کئی مرتبہ بہن جی اس کے مکھیہ منتری بن گئے اتر پردیش کی۔ اتر پردیش کے مسلمانوں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ اتر پردیش میں ٹھاکروں کی ایک سیاسی طاقت ہے؟ اتر پردیش کے مسلمانوں، کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ برہمن سماج کی ایک سیاسی طاقت اور اہمیت ہے؟ اتر پردیش کے مسلمانوں، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ راج بھر اور بنیوں کی ایک سیاسی طاقت ہے؟ اتر پردیش کے مسلمانوں، بتاؤ کیا کرمیوں کی طاقت نہیں ہے؟ یہ بارہ بنکی کا ضلع ہے، یہاں پر سماجوادی کے ایک بہت بڑے بینی پرساد ورما لیڈر ہوتے تھے۔ کیا بینی پرساد ورما نے اپنی زندگی نہیں لگا دی یہاں پر کرمی سماج کو اٹھانے کی اور ان کی سیاسی طاقت دکھانے کے لیے؟ بتاؤ اتر پردیش کے مسلمانوں، تم 19% ہو اور اس کے باوجود بھی نہ تمہاری ووٹ کی اہمیت، نہ تمہاری جان کی قیمت، نہ تمہارے مسائل کا حل، نہ نوجوانوں کے لیے روزگار کا کوئی مسئلہ۔ پولیس کا ظلم ہوتا ہے تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اتر پردیش کے مسلمانوں، اگر یہ تمام مسائل کی آپ کو شکایت ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مرض کا علاج ہمارے پاس ہے، یہ مرض کا علاج ہمارے پاس ہے، اور اس مرض کا علاج نہ سماجوادی پارٹی کے پاس ہے نہ کانگریس کے پاس ہے۔ اس مرض کا علاج، یہ مرض یاد رکھو، یہ مرض بہت بڑھ چکا ہے،
یہ مرض، یہ ڈیزیز بہت بڑھ چکی ہے. اب اس مرض کا علاج کرنا ہے. علاج آپ کیسے کریں گے؟ جذباتی تقاریر سے نہیں، نعروں سے نہیں، تھالی مار کر نہیں، بلکہ اپنی پارٹی کے امیدواروں کے حق میں ووٹ دے کر، ان کو ودھائک بنا کر، ان کو اسمبلی میں بھیجا کر، ان کو سانسد بنا کر، پارلیمنٹ میں بھیجا کر. اس مرض کا علاج صرف یہی ہے کہ متحد ہو جائیے، اپنے ووٹ سے اپنے پارٹی کو اور اپنے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کریے. بینی پرساد ورما نے زندگی لگا دی اپنے کرمی سماج کو اٹھانے کے لیے. آج اتر پردیش میں کرمی سماج کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. بتاؤ اتر پردیش کے مسلمانوں، تمہاری جان کی قیمت نہیں، تمہاری ووٹ کی اہمیت نہیں، تمہارے کوئی مسائل کو حل نہیں کیا جاتا. اور جب کبھی چناؤ آتے، اب آ رہا ہے ویدھان سبھا کا چناؤ، تو یہ ہمارے قوم میں جو دلال ہیں، جن کو آپ دلے کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام دلے آئیں گے اور اتر پردیش کے مسلمانوں سے کہیں گے یہ ہماری زندگی اور موت کا الیکشن ہے. کہیں گے، کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی موت کا الیکشن ہے. مسلمانوں، کیا 2014 کا الیکشن زندگی موت کا نہیں تھا؟ کیا 2007 کا ویدھان سبھا کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا؟ کیا 2002 کا ویدھان سبھا کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا؟ کیا 2017 کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا؟ کیا 2019 کا چناؤ زندگی موت کا نہیں تھا؟ یاد رکھو اتر پردیش کے مسلمانوں، میری بات تم کو کڑوی لگتی ہوگی، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں اس لیے کڑوی لگتی ہوگی. سچائی یہ ہے کہ کرمی سماج سے کوئی جا کر نہیں کہتا کہ اگر تم کرمی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دو گے تو زندگی اور موت کا معاملہ ہو جائے گا. کوئی یادووں کو جا کر نہیں کہتا کہ اگر تم یادو کو ووٹ نہیں دو گے تو زندگی اور موت کی بات ہو جائے گی. کوئی برہمن سماج کے لوگوں کو جا کر نہیں کہتا کہ ووٹ نہیں دو گے تو زندگی اور موت کی بات ہو جائے گی. کوئی ٹھاکروں سے جا کر نہیں کہتا کہ اگر ٹھاکر کو ووٹ نہیں دو گے تو زندگی اور موت کی بات ہو جائے گی. کوئی راجبروں سے جا کر نہیں کہتا. آخر اتر پردیش میں 19% مسلمانوں کو کیوں ڈرایا جاتا ہے موت سے؟ کیوں ڈرایا جاتا ہے کہ چناؤ آ گئے، زندگی اور موت کا مباحث ہو گئی؟ اسد الدین اویسی آتا اتر پردیش کو. میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہاں پر اگر آیا ہوں تو ان ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر آیا، ورنہ میں نہیں آتا حیدرآباد سے، میں نہیں آتا حیدرآباد سے. اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اتر پردیش میں آتا رہوں گا، چناؤ لڑتا رہوں گا اور آپ کی آواز کو، آپ کے مسائل کو اٹھاتا رہوں گا. اب چناؤ آ رہے تو یہ دلے پکار رہے جو کبھی دلی میں تو کبھی لکھنؤ میں تو کبھی پوروانچل میں تو کبھی ویسٹرن یو پی میں بیٹھ کر آ کر کہتے ہیں کانوں میں جس طرح شیطان کہتا ہے، خسخس جیسے شیطان کرتا ہے. کہیں گے نوجوانوں سے کہ تم نوجوان ہو، زندگی موت کا فیصلہ ہے. بزرگوں سے کہیں گے زندگی موت کی بات ہے. ارے آخر کب تک تم ہم کو اسی طرح ڈراتے ڈراتے ہماری زندگی کو برباد کر دیے؟ ہمارے ووٹ تو حاصل کر لیے، نہ ہم کو تم چین سے جینے دے رہے، نہ ہماری موت میں بھی عزت ہے. اگر ہماری موت میں عزت ہوتی تو ہمارا بچہ بیت الخلا میں نہیں مرتا. اگر نوجوانوں کی زندگی کی اہمیت ہوتی تو الطاف بیت الخلا میں نہیں مرتا. اگر مسلمان کی عزت ہوتی، اگر مسلمان کی عزت ہوتی تو موت میں بھی عزت ہوتی، ورنہ وہ فیضان کو پولیس اسٹیشن میں مار دیا گیا. میرے بھائی بتاؤ تم کب بیدار ہو گئے؟ بیدار آپ کو ہونا ہے. دنیا بیدار ہو چکی ہے. اتر پردیش کا ہر سماج 25-30 سال پہلے بیدار ہو چکا ہے اور آپ اور ہم سو رہے ہیں. اٹھو، جاگو جاگو. اگر تم آج نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ جب شور قیامت ہوگا. تم جب جاگو گے جب شور قیامت ہوگا. آج جاگو، کل کا مستقبل تمہارا ہوگا. یاد رکھو انشاءاللہ تعالی.
آپ کو صرف ہمت کرنا ہے، اپنے فیصلوں پر بھروسہ رکھنا ہے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جینا اور مرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر جب میں اس دنیا میں پیدا ہوا تو جس دن میں پیدا ہوا میرے کان میں اذان دی جاتی، دیتے نہیں دیتے کان میں اذان؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے بتاؤ؟ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے چاہے بیٹا یا بیٹی تو پہلے بلایا جاتا ہے کسی ایک بزرگ کو خاندان کے یا نیک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ دونوں کان میں اذان دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری کان میں اذان دے دی گئی، اب کبھی بھی تمہاری موت ہو سکتی ہے، اور جب تمہاری موت ہوگی تو کان میں نہیں جنازہ کھڑے رہے گا اور تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو اپنی زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، موت تو برق ہے، موت تو برق ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ اسد الدین اویسی بھی جائیں گے دنیا سے، یوگی بھی جائیں گے، مودی بھی جائیں گے، اکھلیش بھی جائیں گے، سب جائیں گے، سب جائیں گے اس دنیا سے، کوئی نہیں بچے گا، سب جائیں گے۔ مگر زندگی کا معیار، زندگی تم نے کیسے گزاری وہ دیکھو۔ میں آپ سے صرف یہی دردمندانہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ ڈر ڈر کر ووٹ مت دو ان لوگوں کو، ڈر ڈر کر ووٹ مت دو۔ یہ کچھ نہیں کیے، ووٹ تو لے لیے، بتاؤ ووٹ تو لے لیے، حاصل کیا کیا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہاں کی ویدھان سبھا میں 5 سال پہلے سماجوادی پارٹی سے جو امیدوار تھے گوب صاحب، کیا آپ نے یہاں پر جو بی جے پی کا ودھائک ہے اس کو ووٹ دیا، سماجوادی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا؟ بتاؤ، شرماؤ میں، سماجوادی کو دیا نا آپ نے، دیا نا آپ نے؟ تب بھی وہ 22,000 سے کیسے ہار گئے؟ کیسے ہارے 22,000 سے ووٹ؟ کیسے ہارے 22,000 سے وہ؟ اور آپ کو معلوم کہ 2012 کا جب ویدھان سبھا کا چناؤ ہوا تو بی جے پی دوسرے نمبر پر نہیں تھی، چوتھے نمبر پر تھی یہاں پر۔ 2012 سے 17 میں بی جے پی جیتتی ہے، 22,000 ووٹ سے جیتتی ہے۔ آپ تمام مسلمانوں نے ووٹ دیا، مگر بی جے پی کو نہیں دیا، آپ نے کسی اور کو دیا، اس بنیاد پر دیا کہ زندگی موت کی بات ہے، زندگی موت کی بات ہے، آپ نے دے دیا، جھولی بھر بھر کر دی۔ اس کے باوجود بھی یہاں سے وہ ہار گئے۔ کیوں ہارے؟ اس لیے ہارے کہ سماجوادی پارٹی کو دوسروں کا ووٹ نہیں ملا۔ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لوک سبھا کا چناؤ ہوا 2019 کا، یہاں سے بی جے پی کے ایم پی امیدوار جیت گئے، 1 لاکھ ووٹ سے جیتے۔ اب بتاؤ کیا آپ نے ووٹ نہیں دیا تھا؟ یہاں سے سپا اور بی ایس پی کا الائنس تھا 2019 میں، 17 میں اکھلیش اور راہل کا الائنس تھا، 19 میں اکھلیش اور بہن جی کا تھا، 5 سال پہلے ویدھان سبھا میں اکھلیش اور راہل کا تھا۔ جب اکھلیش اور راہل ملے تو 22,000 ووٹ سے ہار گئے۔ جب اکھلیش اور بہن جی ملے تو یہاں سے بی جے پی کا کینڈیڈیٹ 1 لاکھ ووٹ سے لوک سبھا کی سیٹ پر جیت گیا۔ کس کے ووٹ نہیں مل رہے ان لوگوں کو؟ اور آپ کو کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کو ڈالنا ہے۔ آپ کے لیے تو ایسا لگ جاتا ہے کہ نماز فرض ہے تو بولتے ہیں ووٹ بھی ان کو ڈالنا فرض ہے، سیکولر پارٹیوں۔ نماز فرض ہے، ان کو ووٹ ڈالنا فرض نہیں ہے۔ ان کو ووٹ ڈالو جو تمہارے لیے لڑیں گے، جو تمہارے مسائل کو اٹھائیں گے، تمہارے بچوں کے اسکول کا مطالبہ کریں گے، جو تمہاری ترقی کی بات کریں گے۔ یہ لوگ صرف ووٹ لیتے اور اس کے بعد غائب ہو جاتے۔ اب جب مجلس آ کر الیکشن لڑ رہی ہے تو ہم پر الزامات کی بوچھار لگا دی جاتی، ہم پر کیا کیا الزام نہیں لگاتے، مگر ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ متحد رہیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا اتر پردیش میں پہلا کام اور مشن یہ ہے کہ بی جے پی کی سرکار دوبارہ اتر پردیش میں نہ بنے،
اور بابا مکھیہ منتری نہ بنے بلکہ بابا گورکھپور میں جا کر مٹ میں بیٹھ جائے. یہ ہماری پہلی کوشش ہے. اور دوسری ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں مجلس کا امیدوار ہوگا وہاں پر اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. آپ کا ساتھ، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اگر آپ کا ساتھ ہوگا، آپ کی دعائیں رہیں گی تو انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی کامیابی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ بابا دوبارہ مکھیہ منتری نہ بنے اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی 2 دن پہلے بی جے پی نے کسانوں کے قانون کو واپس لے لیا کسانوں کے قانون کو. اور پھر دیش کے سامنے آ کر دیش کے پردھان منتری، وزیر اعظم، پرائم منسٹر نے کہہ دیا، کیا کہا کہ ہماری تپسیا میں کچھ کمی تھی ہوگی. سنا تھا نا آپ نے؟ کیا کہا دیش کے پردھان منتری؟ ہماری تپسیا میں کوئی کمی تھی ہوگی. ہائے موڈی جی، کیا ایکٹنگ کرتے ہیں آپ! ہائے ہائے، غنیمت ہے فلم انڈسٹری میں نہیں گئے، ورنہ پورے بیسٹ ایکٹر کے ایوارڈ وہی جیت جاتے. پالیٹکس میں آ گئے بیچارے، ایکٹر بچ گئے. تپسیا میں کمی تھی. 750 کسان مر گئے، اپنی جان دے دیے. تپسیا تو وہ کر رہے تھے 1 سال سے جو اپنا میدان نہیں چھوڑے، اپنی زمین کو نہیں چھوڑے، احتجاج کر رہے تھے. مودی جی، آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو ہیرو بنانے کا بڑا شوق ہے. مانے ہر چیز اپنے پہ لے لیتے ہیں. میں نے تپسیا میں کمی تھی ہماری. کون سی تپسیا آپ کی؟ آپ تو 300 MP کے اوپر غلط کالا قانون بنا دیے. جب کسانوں نے قبول نہیں کیا، آپ نے ان کسانوں پر کیا کیا الزام نہیں لگایا؟ خالستانی ہے، ISI کے ہیں، پیسہ آتا ہے، بکواس، سب اناپ شناپ. اور اس کے بعد دیکھ لیا کہ میری امیج میں کمی آ رہی ہے. میرے خلاف یہ مودی نے محسوس کر لیا کہ مجھے کسانوں کا دشمن قرار دے رہے ہیں، تو مودی نے 24 کی تیاری کے لیے قانون کو واپس لے لیا. 2024 کے چناؤ کے لیے آج مودی نے اس قانون کو واپس لے لیا. اور یہ ان کی تیاری ہے. اور بول رہے کہ میری تپسیا میں کمی. کیا تپسیا کیا؟ 700 کسان مر گئے. اور پھر کوئی ان کا بی جے پی کا کوئی منتری کہتا ہے کہ قانون ہے، جڑتے ہیں، بنتے ہیں، پھر بنائیں گے کسانوں کے ساتھ ہم پورے روڈ پر نکل کر آ کر ٹھہریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بی جے پی کے کارنامے. بے روزگاری بھارت کے نوجوانوں کا مقدر بن گیا. 6% ان امپلائمنٹ ہے. اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں منتری کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اتر پردیش کی بے روزگاری کے ان امپلائمنٹ رجسٹر میں 36 لاکھ نوجوانوں کے نام لکھے ہیں. 36 لاکھ جن کو روزگار چاہیے. آپ نے لاک ڈاؤن کیا، برباد کر دیا. GST کیا، برباد کر دیا. نوٹ بندی کی، غریب برباد ہوا، دولت مند کو کچھ نہیں ہوا. اب ایک اور خوشخبری، دیش کے پردھان منتری دیش سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کپڑا خریدو گے، جوتا پہنو گے تو مہنگائی کر دی. اس میں بھی GST بڑھا دیا. جوتا اور کپڑے پر GST بڑھا دیے. ارے کتنا خون چوسو گے آپ؟ پیٹرول ڈیزل آسمانوں کو چھو رہا ہے قیمتیں. اب کپڑے اور جوتے پر بھی GST بڑھا دیا گیا. مگر بی جے پی کا ووٹر کیا کرے گا؟ وہ بی جے پی کا ووٹر اب کیا کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا. مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی صفوں میں اتحاد کو پیدا کریے. ہم پر 1 مہینہ پہلے ہمارا جلسہ ہوا جس میں ہم نے بارہ بنکی میں جہاں پر مسجد تھی جس کو شہید کر دیا گیا تھا، ہم نے اس کے بارے میں بات کی تو یوگی سرکار نے ہم پر مقدمہ لگا دیا. ہم بولے لے کر جاؤ، ہم سسرال کو جانے تیار ہیں. جیل کو لے کر جاؤ، جو کرتے کرو، اگر آپ کا دل
بڑھتا ہے کہ گولی مارنا ایک نہیں 6 مارو، کر دو انکاؤنٹر، کیونکہ ہماری موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، تم نہیں کرے، تم نہیں کر سکتے ہماری موت کا، زندگی کا فیصلہ۔ اور ہم کیا کہے تھے کہ مسجد کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ بارہ بنکی کی وہاں پر مسجد کو غریب نواز مسجد، ہاں رام سنائی گھاٹ میں 17/5/2021 کو اس مسجد کو شہید کر دیا گیا، تو یوگی سرکار نے ہم پر کیس بک کر دیا، نان بیلیبل سیکشن لگا دیا۔ مبارک ہو آپ کو، آپ نے کیس بک کر دیا ہم پہ۔ ہم تو انتظار میں تھے کہ آپ ہم کو لے جا کر اپنا مہمان بنا لیتے اپنے داماد کو، مگر آپ نے نہیں کیا، اور ہم پر الزام لگایا کہ اویسی نے جھوٹ کہا۔ اچھا ہم نے جھوٹ کہا نا، اب آپ تم کو انگریزی میں بول رہے ہیں، کورٹ کے ڈاکومنٹ سے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بابا سن لو ذرا، ہائی کورٹ کا آبزرویشن کیا تھا؟ ہائی کورٹ نے کہا from the averments made in the contempt petition as also the submission advance, prima facie it appears that the demolition of the mosque in question on 17/5/2021 by the respondent number 2 station house officer Ram Snehi Ghat Tehsil and district Barabanki as stated is in violation of direction number 4 and 5 of the order dated 22/4/2021۔ اب یہ بتاؤ آپ، ہم جھوٹ بولے مسجد کو آپ نے شہید کر دیا۔ اچھا کوئی سماجوادی کا نہیں بولا مسجد شہید ہوئی تو، کوئی کانگریس کا نہیں بولا، ہم ہی بولے کیونکہ ہماری مسجد ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو تمہارے ووٹ سے مطلب ہے، ان کو مسجد سے مطلب نہ تھی نہ کبھی ہے، ان کو مسلمانوں کے بچوں کے اسکول سے مطلب نہیں ہے، تعلیم سے مطلب نہیں ہے، بچیوں کے لیے ڈگری کالج سے مطلب نہیں ہے، انصاریوں کے پاور لوم سے مطلب نہیں ہے، قریشیوں کے کاروبار سے مطلب نہیں ہے، مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، مطلب ہے تو تمہارے ووٹ سے صرف، کیونکہ زندگی اور موت کا بات ہے۔ مسجد زندگی اور موت نہیں ہے ہمارے لیے، مسجد تو عبادت گاہ ہے نا ہماری، بغیر کسی وجہ کے آپ نے کیا، کورٹ نے کہا، مگر کیس ہم پر بک ہوا، اور آپ سے کہا جا رہا ووٹ ان کو دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک اچھا فیصلہ لیجئے، اور ڈالنا آپ کا اختیار ہے، وہ آپ کا جمہوری اختیار ہے، مگر ہمارا کام آپ سے گزارش کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو بتلانا ہے، اور یہ بار بار اس باتوں میں مت جائیے، یہ کہیں گے آ کر آپ سے کہ اویسی آیا ہے تو بی جے پی جیت جائے گی۔ ارے بھیا ہم نہیں لڑے یہاں سے تو کیسے 22,000 ووٹ سے بی جے پی جیت گئی؟ ہم لوک سبھا کا چناؤ نہیں لڑے، کیسے جیت گئی بی جے پی؟ جب نہیں بولیں گے، سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو کے پریوار کے 3 لوگ الیکشن ہار گئے، کوئی نہیں بولتا، کیسے ہارے وہ؟ ملائم سنگھ یادو صاحب، ان کے بارے میں کیا کہوں میں؟ اگر بینی پرساد ورما نے ملائم سنگھ اور سماجوادی پارٹی کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں تو سماجوادی پارٹی کے لوگوں کی آج کی رات کی نیند حرام ہو جائے گی۔ اتنی باتیں بینی پرساد ورما نے ان سماجوادی پارٹی اور ملائم سنگھ کے بارے میں کہی تھی، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم آپ سے یہ اپیل کرنے آئے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم مودی جی کو بھی بتانا چاہیں گے، بی جے پی کو بتانا چاہیں گے کہ جس طرح آپ نے یہ تمام کسانوں کے لیے یہ 3 قانونوں کو، کرشی قانونوں کو واپس لیا، ہم آپ سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ CAA قانون کو بھی واپس لیا جائے۔ کیا آپ کو منظور ہے؟ کیا آپ کو منظور ہے کہ CAA کا قانون واپس لیا جائے؟ ارے اگر ہے منظور تو کہو منظور، تاکہ معلوم ہو جائے مودی جی کو، ورنہ بولیں گے میں ہی تپسیا کیا تھا خالی۔ CAA کا قانون واپس لینا چاہیے۔ کیوں لینا چاہیے؟ کیونکہ وہ سنویدھان کے خلاف ہے،
وہ संविधान جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، جس میں مذہب کی بنیاد پر قانون نہیں بنایا جا سکتا، بی جے پی نے مذہب کی بنیاد پر بھارت کے संविधान میں فنڈامنٹل رائٹ ٹو ایکوالٹی، برابری کا حق ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف قانون بنایا گیا، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ CAA قانون کو بھی واپس لیا جائے۔ ہم سے میڈیا والے پوچھ رہے ہیں کہ اگر نہیں کرے تو کیا کریں گے؟ اگر NPR اور NRC کا قانون بنائیں گے تو ہم دوبارہ روڈ پہ نکلیں گے، یہیں پر بھی شاہین باغ بنے گا انشاءاللہ تعالی، یاد رکھو آپ، ہم خود آئیں گے یہاں پر۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ CAA کا قانون واپس لیا جائے، اور یہ جو کسان ہیں وہ صحیح پہچان لیے بی جے پی اور مودی اور امت شاہ کو، وہ ان کی بات کا یقین نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ شروع ہوگا، جب پارلیمنٹ میں بل آئے گا تو ہم فیصلہ کریں گے، کیونکہ جب CAA کا قانون پارلیمنٹ میں آیا، اس سے 2 دن پہلے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی نے کہا تھا کہ کہاں NPR NRC کی بات اس میں ہے؟ ہم کو یاد تھی، ہم نے پارلیمنٹ میں تقریر کی، اور جب امت شاہ ہمارے سوال تقریر کا جواب دینے کے لیے پارلیمنٹ کا کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا امت شاہ یہ تو بتا دو NPR NRC ہوگا نہیں ہوگا؟ تو امت شاہ نے کھڑے ہو کر کہا اویسی جی NPR NRC تو ہوگا۔ ہم نے کہا تم نے سچ کہا اور مودی نے جھوٹ کہا باہر۔ دیکھنا جا کر ویڈیو ہے امت شاہ کا، ہماری طرف گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، ایسا دیکھ رہے تھے کہ ہم کو کچا کھا جائیں گے۔ ہم کہے کہ گھورنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کو بہت لوگ گھورتے، ہم کو بہت سے لوگ گھورتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر کسانوں نے جان لیا نریندر مودی کو، انہیں کہا کہ ان کی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیے NPR NRC کے رول بنیں گے، اور اگر یہ ہوگا تو آسام میں جس طرح آسام میں لوگوں کو ان کی شہریت سے محروم کر دیا گیا، وہی پروگرام ہے، وہی پروگرام ہے۔ اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند باتیں تھیں جو میں نے اخلاص کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا۔ میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ متحد ہو جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال مجلس نشان پتنگ ہے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنی پارٹی کو اور اپنے